اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان۔ سی ڈی کے لیے رابطہ کریں محمد عرفان 030145404830 0344 الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ وأصحابہ وأولیاء امتہ وأولیاء امتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله انوکھی وضع ہے سارے زمانے سے نرالے ہیں انوکھی وضع ہے سارے زمانے سے نرالے ہیں الہی یہ عاشق کون سی بستی کے رہنے والے ہیں۔ برادران اسلام، ہم حضرت مولانا محمد جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی دانش، آپ کے وین، آپ کی اپروچ اور آپ کا انداز تعلیم و تفہیم، اس کے اوپر ہم گفتگو کر رہے تھے۔ میں نے گزشتہ جمعے قدر تفصیل سے آپ کو عرض کیا تھا کہ اللہ کے ان نیک بندوں کا طریقہ تعلیم و تفہیم یہ تھا کہ یہ لوگ لوگوں کے دماغ کو پیش نظر رکھتے تھے، لوگوں کی فہم و فراست کو پیش نظر رکھتے تھے، اور ان کی فہم و فراست کو مد نظر رکھ کر ان کو بات سمجھانے کی کوشش کرتے تھے۔ بالکل ان کی کیفیت جو تھی ایک حکیم، طبیب اور ڈاکٹر کی طرح تھی۔ جیسے ڈاکٹر نبض دیکھتا ہے اور اس کے بعد اس مریض کا علاج کرتا ہے،
حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ آپ کی طبیعت کے اوپر اللہ کی محبت کا غلبہ تھا، اللہ کے عشق کا غلبہ تھا۔ اگرچہ اسی دور میں حضرت مولانا شیخ سعدی شیرازی وہ بھی اسی دور میں تھے۔ کیا خوبصورت وقت تھا کہ ایک ہی وقت میں اتنے بڑے بڑے لوگ موجود تھے۔ اس وقت کی بھی خوش قسمتی ہے، لوگوں کی بھی خوش قسمتی ہے کہ اتنے عظیم لوگ ایک ہی وقت کے اندر لوگوں کے سامنے ان کی تعلیم کے لیے موجود ہوا کرتے تھے۔ آپ حیران ہوں گے، یہی دور ہے جس میں حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی جیسے لوگ موجود تھے۔ یہی دور ہے کہ جس میں حضرت بو علی شاہ قلندر پانی پتی، وہ حضرت مولانا روم سے ان کی شناسائی بھی تھی، ملنا جلنا بھی تھا۔ تو یہ سارے ایک ہی دور کے لوگ ہیں، ان میں طبیعتوں کا فرق ہے۔ وہ انشاءاللہ میں حضرت مولانا روم کے بعد کوشش کروں گا کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کے تذکرے کے بعد حضرت شیخ سعدی کا تذکرہ کیا جائے، تاکہ آپ کو اور ہمیں پتہ چلے کہ کتنے قیمتی لوگ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے صدیوں پہلے جو لوگ گزرے ہیں، اس دور کے لوگوں کی تو عقل اتنی رہ گئی ہے، کیا ذہن تھا، کیا فہم تھا، کتنی بلند سوچ تھی ان لوگوں کی۔ تو حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ، جیسے میں نے پچھلے جمعے آپ کو حکایات کی شکل میں کہ وہ حکایات بیان کرتے تھے، لیکن نتیجے کے اندر آ کے سبق دیتے تھے۔ حکایت سننے کو بندے کا دل کرتا ہے، بچہ بھی سن لیتا ہے، بڑا بھی، رزلٹ پھر اپنی ذہنی اپروچ کے مطابق بندہ نکالتا ہے۔ حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ، وہ ایک شریعت میں مسئلہ ہے، خصوصاً تصوف میں، اخلاص۔ اخلاص جس کو کہتے ہیں میرا یہ دوست بڑا مخلص ہے، کیا؟ میرا بڑا مخلص دوست ہے۔ تو یہ مخلص کیا ہوتا ہے؟ اخلاص کسے کہتے ہیں؟ اور صوفیہ فقراء کہتے ہیں کہ عمل میں جب تک اخلاص نہ ہو کوئی عمل قبول۔ اب اخلاص کو سمجھانے کے لیے امام غزالی نے، ایسے جو مفکرین تھے، سمجھاتے سمجھاتے کئی ورقے انہوں نے بھر دیے، لیکن ممکن ہے کہ اخلاص بندے کو سمجھ آئے کہ نہ آئے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک چھوٹا سا واقعہ، اس کے بعد اخلاص کا مسئلہ سمجھا دیا۔ اب یہ اخلاص فی العمل، قرآن مجید نے بھی اس پہ بڑا زور دیا ہے کہ میرے بندے وہ ہیں جو میرے دین کے لیے مخلص ہوں۔ تو اب سوال یہ ہے، یہ اخلاص ہے کیا؟ حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ مسئلہ اخلاص کا سمجھاتے ہیں، لیکن واقعہ ایک بیچ میں لے آتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک جنگ ہو رہی تھی اور حضرت مولا علی میدان میں اترے۔ جنگ میں مولا شاہ مرداں، شیر یزداں، قوت پروردگار، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ حضرت مولا علی اترے، سامنے سے کافر آیا۔ اب جس وقت دو دو ہاتھ ہوئے، تلوار سے تلوار ٹکرائی، نیزے سے نیزہ ٹکرایا، حضرت مولا علی نے وار کیا، اور وار ایسا کیا کہ اس کافر کو آپ نے اٹھا کے پٹخ دیا۔ جب اسے نیچے پٹخا، اب وہ بے بس ہوا، اور حضرت مولا علی اس کے سینے کے اوپر گھٹنا رکھ کے بیٹھ گئے، تو اس نے نیچے سے حضرت مولا علی کے چہرے پہ تھوک دیا۔ اب آپ بھی سمجھدار ہیں، میں بھی سمجھتا ہوں
کہ جب ایک دشمن پورا مغلوب ہو چکا ہے، اب بس تلوار کا ایک وار ہونا ہے اور اس کی گردن اتر جائے گی. اس نے تھوک دیا. اب تو مولا علی کو غصہ زیادہ آنا چاہیے تھا. اب جو منٹ لگانا تھا وہاں آپ سیکنڈ لگائیں. لیکن کیا آپ نے اس کو وہیں چھوڑا، ادھر جا کے کھڑے ہو گئے. عقل کا تقاضا یہ ہے کہ حضرت علی نے مسٹیک کی ہے. دشمن جب قابو میں آ گیا ہے، جب بچھو پکڑا گیا ہے، سانپ اب مٹھی میں آ گیا ہے، تو اب چھوڑنا اس کو خلاف مصلحت ہے. لیکن آپ اس کو چھوڑ دیا. وہ اٹھا. اٹھ کر اس نے کہا کہ جناب والا سمجھ نہیں آئی، میں نے تھوکا، اب تو آپ کو غصہ ڈبل آنا چاہیے اور آپ سیکنڈ نہ لگائیں میری گردن اتار دیں. آپ نے الٹا مجھے چھوڑ دیا. آپ نے فرمایا اصل میں میں بالکل صرف اپنے مولا کے لیے اس میدان میں اترا تھا. میری خواہش، میرے نفس کی خواہش، اس کا بال برابر بھی دخل نہ تھا. میرے مالک کا آرڈر تھا، سو میں میدان میں اترا. اور میں نے جب تجھے زمین پہ پٹخا تو میں نے اسی کے لیے پٹخا تھا. اب تیرا میرا مقابلہ تھا تو اسی کے لیے تھا. لیکن جب تو نے میرے منہ پہ تھوک دیا تو مجھے غصہ آ گیا. اب میرے اس اخلاص میں جو میں رب کے لیے لے کے آیا تھا اس میں ملاوٹ ہو گئی. ادھر رب کی رضا بھی تھی، ادھر میرا غصہ بھی تھا. اب میرا یہ عمل خالص نہ رہا، اس میں اخلاص نہ رہا، میں گویا مخلص نہ رہا، ملاوٹ ہو گئی، مکس ہو گیا. اور علی یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ مولا کے لیے جو کام کروں اس میں میری بھی خواہش شامل ہو جائے. اب جس وقت آپ نے یہ کہا تو اس نے کلمہ پڑھا ہوگا، یقیناً وہ نیچے گرا ہوگا. لیکن مولانا روم کہتے ہیں اب سمجھ آیا کہ اخلاص کسے کہتے ہیں. اسے کہتے ہیں کہ اپنی خواہش، یعنی غصہ ہے، وہ ذرا سی خواہش آ گئی کہ اس نے میرے منہ پہ تھوکا. جب غصہ آیا تو عمل میں ملاوٹ آ گئی. عمل تھا اللہ کے لیے لیکن اپنی بھی اس میں غصہ شامل ہو گیا ہے، تو یہ اخلاص نہ رہا، یہ خالص نہ رہا. جب خالص نہ رہا تو جس عمل میں ملاوٹ ہو گئی وہ عمل جو ہے مشتبہ ہو گیا ہے، مشکوک ہو گیا ہے، ڈاؤٹ فل ہو گیا ہے. لہذا ایسا عمل پتہ نہیں قبول ہو کہ نہ ہو. لہذا میں پیچھے ہٹ گیا کہ لڑوں گا تو اپنے رب کے لیے لڑوں گا، اپنے لیے نہیں لڑوں گا. اللہ اکبر. یہ ہے اخلاص. نماز بندہ پڑھتا ہے، گھر سے چلتے ہیں، یہاں پہنچتے ہیں، جمعے کا دن ہے، نہائے، خوشبو لگائی، پہنچ گئے، خالص اللہ کے لیے. لیکن اگر آ کر میرے دل میں یہ آیا تھا کہ یہ خوش ہو جائیں، یہ خوش ہو جائیں، یہ خوش ہو جائیں، اور وہ خوشی میری اپنے نفس کے لیے میں چاہ رہا ہوں، ذات کے لیے، تو گویا وہ عمل تو رہا لیکن خالص نہ رہا. اسی لیے کہتے ہیں کہ گھر سے چلو پھر بھی اپنے نیت کو ستھرا کر کے چلو، رستے میں آؤ پھر اس کو ستھرا کرو. یہاں تک کہ میرے استاد اور میرے مرشد کہا کرتے تھے، وہ فرمایا کرتے تھے منبر پہ بیٹھتے وقت بھی پھر اپنا خلوص کو دہرایا کرو.
اس لیے کہ قدم قدم پہ اٹیک ہو رہا ہوتا ہے، قدم قدم پہ حملہ ہو رہا ہوتا ہے، شیطان ایک ایک قدم پہ حملہ کر رہا ہوتا ہے، اور آپ کے عمل کو وہ گدلا میلا کر رہا ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں قدم قدم پہ اپنے آپ کو سمجھانے کی ضرورت ہوتی ہے کہ میں اپنے رب کے لیے جا رہا ہوں، میں اس کے گھر میں پہنچا ہوں، میں اس کے لیے پہنچا ہوں، میں وہاں یہاں بیٹھا ہوں تو میں اس کے لیے بیٹھا ہوں۔ جس وقت بندے کے اوپر غلبہ ہو جاتا ہے اس چیز کا، نیت بالکل خالص سونے کی طرح ہو جاتی ہے، اس بندے کے سینے میں لگن پیدا ہوتی ہے، پھر چبھن پیدا ہوتی ہے، پھر تڑپ پیدا ہوتی ہے، آہستہ آہستہ یہی چیز عشق میں بدل جاتی ہے۔ اس لیے اسی کو صفائی کہتے ہیں۔ صوفی کو صوفی اسی لیے کہتے ہیں کہ اپنے معاملے صاف رکھے، اسی لیے وہ صوفی ہوتا ہے۔ ہم تو صوفی اس کو کہتے ہیں جو چھوٹی سی داڑھی رکھ لے، کہا صوفی صفا سے ہے۔ صفا کا مطلب سارے معاملے گلیاں ہو جن سنیاں تے وچ مرزا یار پھرے، نہیں سمجھ آئی؟ بالکل وہاں صرف، اور عشق کی پڑیا یہی کام کرتی ہے۔ وہ کہتے ہیں العشق نار یحرق ما سوی المحبوب، عشق کہتے ہی اسے ہیں جو آگ بن کے آتا ہے، دل میں ڈیرا لگاتا ہے، اللہ کے علاوہ جو کچھ ہے دل میں اس کو جلا کے راکھ اور صاف کر دیتا ہے، پھر اللہ ہی اللہ رہ جاتا ہے۔ اسی کو پھر فقیروں نے کہا کہ گلیاں ہو جن پنج ست مرن گواں ڈنا تے رہندیاں نو تاپ چڑھے، تے اگے کتی مرے فقیر دی جیڑی نت ٹاؤں ٹاؤں کرے، اگے تے رہندیاں نو تاپ چڑھے، گلیاں ہو جن سنیاں تے وچ مرزا یار بھی۔ اس کو صفائی کہتے ہیں، یہ اخلاص ہے۔ خالص ہو گیا گھر کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ تو حضرت مولانا روم ایک چھوٹی سی اس کے ساتھ ہی انہوں نے ایک اور حکایت لکھی۔ وہ کہتے ایک فقیر تھا، لٹا پٹا پر لیکن پرسکون سو رہا ہے، نہ روٹی نہ پانی نہ بستر نہ سرہانا، لیکن بڑے سکون میں ہے۔ کسی نے آ کے کہا او فقیر جی کوئی روٹی شوٹی؟ انہیں کہ پرواہ نہیں، پانی شانی پرواہ نہیں، اتنی سردی رضائی شضائی کا پرواہ نہیں۔ کہا معاملات دنیا کے آپ کے کیسے چل رہے ہیں؟ اس نے کہا سب کچھ میری مرضی کے مطابق چل رہا ہے، سب کچھ میری کھان نو روٹی نہیں تے مرضی دے مطابق چل رہا ہے۔ بڑا سکون میں کہتا ہے سب کچھ میری، ویکھن والا ساڈے ورگا سی، انہیں آ کے سمجھ ہی نہیں ہے، پتہ نہیں تیری مرضی دے مطابق کس طرح چل رہا ہے۔ اس نے کہا سمجھ نہیں آئی۔ اس نے کہا وہ جب سے ہم نے اپنی مرضی کو اس کی مرضی میں گم کر دیا ہے، اس دن سے ہم بالکل دماغ بھی ہلکا ہو گیا ہے۔ ابھی بھی آپ کو آدھا سمجھ آیا ہے؟ اس نے کہا کہ ہم نے اپنی خوشی کو اس کی خوشی کے اوپر قربان کر دیا ہے، اب ہم نے یہ چاہا ہے جو تو چاہے گا وہی ہم چاہیں گے، کیونکہ سب کچھ اس کی رضا کے مطابق چل رہا ہے اور ہماری رضا اس کی رضا میں ہے، لہذا سب کچھ ہماری رضا کے مطابق چل رہا ہے۔ اللہ، یہ ہے خالص کر دینا سب کچھ اسی کے لیے۔ اعلیٰ حضرت نے کہا کہ آنے دو یا ڈبو دو، اب تو تمہاری جانب کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا دیے ہیں، آنے دو یا ڈبو دو کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر۔ آہا، یہ کم ہے کہ تم دیکھتے ہو ساحل سے، یہ
کم ہے کہ تم دیکھتے ہو ساحل سے سفینہ ڈوب رہا ہے تو کوئی بات نہیں. سانو اتنا ہی کافی ہے کہ تسی ویکھدے پئے ہو اسی ڈوب رہے ہیں پرواہ نہیں. ہمارے لیے اتنا ہی کافی ہے تسی ویکھدے تے پئے ہو. یہ کم ہے کہ تم دیکھتے ہو ساحل سے سفینہ ڈوب رہا ہے تو کوئی بات نہیں. یہ درد تم نے دیا ہے تو کوئی بات نہیں. یہ درد تم نے دیا ہے تو کوئی بات نہیں. یہی وفا کا صلہ ہے. یہی وفا کا صلہ ہے تو کوئی بات نہیں. یہ درد تم نے دیا ہے تو کوئی بات نہیں. غیر کی کیا مجال کہ کہے مجھ کو دیوانہ. غیر کی کیا مجال کہ کہے مجھ کو دیوانہ. اگر یہ تم نے کہا ہے اچھا یہ مطلب تانوں بھی سمجھ آندی ہے. اچھا سبحان اللہ. یہ درد تم نے دیا ہے تو کوئی بات نہیں. یہ درد تم نے دیا ہے تو کوئی بات نہیں. یہی وفا کا صلہ ہے تو کوئی بات نہیں. یہ کم ہے کہ تم دیکھتے ہو ساحل سے میرا سفینہ ڈوب رہا ہے تو کوئی بات نہیں. گل میری ہاتھ تیرے سجنا. گل میری ہاتھ تیرے سجنا. اچا سہ نہ بھرنا. جو تو چاہے وہی چنگا. جو تو آنکھیں وہ کرنا. تو پھر پرواہ کیا ہے جب سب کچھ متاع جان و دل ہے تیری زلف کے حوالے. تو مجھے فکر کم و بیش کیوں ہو. مولا علی کے عمل نے یہی خلوص اور اخلاص کا سبق دیا اور رومی نے یہی مسئلہ سمجھا دیا. عجیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا قرآن میں ہے قل انما انا بشر مثلکم. میرے نبی ان کافروں کو کہہ دو کہ میں تم جیسا ہوں. کس کو کہو؟ یہ یاد رکھنا یہ جو ہے قل انما انا بشر مثلکم یہ کافروں کے لیے ہے مسلمان کے لیے نہیں ہے. مسلمان کے لیے حضور نے فرمایا کون ہے جو تم میں میری مثل ہو. صحابہ کو کہا تم میں کوئی بھی میری مثل نہیں. کافروں کو کہا تم میری مثل. تو دھوکہ کھا گئے دھوکہ کھانے والے. اب مولانا روم نے یہ مسئلہ کیسے کلیئر کیا؟ بھئی بڑے بڑے ملوانے جو ہیں وہ غلطی کھا گئے. انہوں نے کہا دیکھو جی قرآن میں آیا ہے نبی کہہ رہے ہیں میں تمہاری مثل ہوں. اب تم کہتے ہو نبی بے مثل ہے تو یہ تو قرآن کے خلاف ہے. اب مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے اس مسئلے کو کیسے کلیئر کیا ہے ذرا سنیے. مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ محمود غزنوی بادشاہ ایک دن رات کو نکلا اپنی رعایا کی حفاظت کے لیے اپنا ویس وٹا کے بھیس بدل کے روپ بدل کے. اب ظاہر ہے چور ڈاکوں سے بچنے کے لیے اس کو بیس وہی والا بس صرف نقاب چڑھانا تاکہ دیکھ کوئی نہ سکے. ڈاکو بھی یہی کرتا ہے چور بھی تاکہ اسے کوئی پہچان نہ سکے. رات کا اندھیرا بھی ہو نقاب بھی چڑھایا ہوا ہو پتہ بھی کسی کو تیز رفتار نیچے گھوڑا بھی ہو. محمود غزنوی رات کو نکلا اپنی رعایا کی حفاظت کے لیے اپنے معمول کے مطابق. اس نے دیکھا کہ چار چور ڈاکو جو ہیں چار چور جو ہیں نقب زن وہ کسی چوری کے پروگرام میں تیار کھڑے ہیں یا بیٹھے ہیں. قریب گیا
اور آواز دی کون ہو تم؟ ظاہر ہے چار چار تے کلا. انہوں نے کہا تو کون ہے؟ اس نے کہا کہ اگر میں کہوں میں بادشاہ ہوں، میں حاکم ہوں، تو معاملہ الٹ پلٹ. اگر ان کو پکڑنا ہے یا نزدیک کرنا ہے تو لازم ہے ان کو کہا جائے میں تم جیسا ہوں. ان کو قریب کرنے کے لیے کہنا پڑے گا میں، یعنی میرے کو ڈرن دی لوڑ نہیں، میرے کو جھکن دی لوڑ نہیں. انا مثلکم، میں تمہارے جیسا ہوں. اب اس آیت کو سامنے رکھنا اور مولانا روم کی حکایت پہ نظر رکھیں. حضرت محمود غزنوی نے چوروں کو کہا میں تمہارے جیسا ہوں. نزدیک آ گئے، کہنے لگے چلو برادری میں اضافہ ہو گیا، 4 سا 5 ہو گئے. انہوں نے کہا تو اکیلا ہے، ہم 4 ہیں. ظاہر ہے کہ ہم بڑے سپر مین ہیں، چاروں کے 4. تیرے اندر اگر کوئی ایسی کوالٹی ہو جو صرف تیرے اندر ہو تب تو تجھے ہم ساتھ رکھیں گے، ورنہ نکل یہاں سے، راستہ لے اپنا. اس نے کہا تم میں کیا کیا کوالٹی ہے، خاصیت ہے، انفرادیت ہے؟ انہوں نے کہا ہم چاروں کے 4 اپنے فیلڈ کے اسپیشلسٹ ہیں، ہم ماہر ہیں اپنے اپنے کام کے. اس نے کہا ایک ایک کر کے آپ بتائیں، پھر میں بھی بتاؤں گا. ایک نے کہا کہ میں اگر ایک نظر کسی بندے کو دیکھ لوں تو قیامت کے دن بھی سامنے آئے گا تو میں پہچان لوں گا کہ یہ فلاں ہے. چاہے وہ زیر حجاب ہی کیوں نہ ہو، میں آنکھ میں آنکھ ڈال کے پہچان لوں گا. اس نے کہا واقعی بڑی خصلت ہے. دوسرا اس نے کہا میرے اندر یہ خاصیت ہے کہ میں کسی بستی میں ہم پہنچیں، کتے بھونکیں، میں کتوں کی بولی سمجھ لیتا ہوں کیا کہہ رہے ہیں. بڑی خصلت ہے بھائی، تو بھی اسپیشلسٹ ہے. تیسرا اس نے کہا میرے اندر یہ خاصیت ہے کہ خزانہ جہاں بھی پڑا ہو مجھے اس کی بو آ جاتی ہے، خزانہ یہاں ہے. چوتھے سے کہا اس نے کہا خزانہ چاہے 7ویں محل پہ کیوں نہ پڑا ہو، میرے اندر یہ خاصیت ہے، لگاتا ہوں چھلانگ، ڈالتا ہوں رسا، جہاں بھی ہو وہاں میں جا کے پہنچ جاتا ہوں. انہوں نے کہا ہماری تو، اس نے کہا تم تو سارے ہی ماہر ہو، پی ایچ ڈی ہو، تو تم تو سارے عالم فاضل ہو، پورے مولانا ہو. اتنی پڑھا لکھا تو آج تک ہم نے ڈاکٹر کوئی چور نہیں دیکھا بھائی، تم تو بڑے اسپیشلسٹ. انہوں نے کہا تو بتا. اس نے کہا میرے اندر ان 4 سے بڑی خاصیت ہے. انہوں نے کہا وہ کیا؟ اس نے کہا میرے اندر خاصیت یہ ہے کہ اگر میرے یار، میرے بیلی، میری سنگ، میرے سہیلی، میرے مونس دمساز، غمخوار، مددگار، میرے یار پوری قطار، اگر ان کو پھانسی کے پھندے کی سزا مل جائے، وہ پھانسی کے بالکل پھندے کے نزدیک چلے جائیں، میں صرف اس طرح میں ذرا سر ہلا دوں، آنکھ کا اشارہ کر دوں، سب کے سب آزاد. انہاں آکھیا ہاتھ اگے کر، تیری بیعت کرنی ہے، تو ساڈا مرشد ہے، تینوں اسا پیر مندے ہاں. بھئی جیڑا سولی تو بھی چھڑا لوے، موت دے فیصلے بدلوا چھڑے، تے درخواست نہیں صرف انج کرنا ہے، سر ہلاوے، اک دا اشارہ کرے تے سولی دی سزا معاف.
انہاں آکھیا تو ساڈا مرشد تے اسی تیرے چیلے، تو ساڈا گرو اساں تیرے چیلے۔ انہاں آکھیا ہن نہ بیٹھو ویلے، چلو اپنا کام شروع کرو۔ چل پڑے۔ اب اس نے بادشاہ نے کہا، محمود غزنوی نے، اس نے کہا چھوٹے چھوٹے گھروں کے اوپر اتنے بڑے ہم لوگ ہیں اور لوٹے ہم لون والی دکان، تیلی والی دکان، کھوکھیاں نو تے راہ جاندیاں نو تے پل دے نال والیاں نو، نہیں سمجھ آئی؟ ایک کوئی بیٹھا تو نہیں تھے؟ اے ریلوے سٹیشن تے آن جان والیاں نو، بدامی باغ اڈے تے جان والیاں نو مہربانی کیتا کرو، سبزی منڈی والوں نے چھڑ دیتا کرو۔ یہ اتنے چھوٹے چھوٹے کام ہم کریں، یہ ہمیں زیب؟ ہم بڑے ہیں تو بڑا کام کریں۔ انہوں نے کہا کیا؟ اس نے کہا اج بادشاہ دا محل نہ لٹیے۔ انہوں نے دل کمبے، انہوں نے آکھیا واقعی بھئی تو پیر ہے۔ پیر جی تواڈے والے پیر نہیں، انج سمجھ لے تو وزیر اعظم ہے، ہن تے ٹھیک ہے تو جرنل ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اگر تو یہ کہتا ہے تو ہن آخری سزا موت دیے وہ تے سانو آنی نہیں، کیونکہ سرکار جو ساڈے نال نے۔ ٹھیک ہے چل پڑے۔ اب جو ہی چلے آگے بادشاہ کے وہ محل کے باہر جو سکیورٹی والے کتے تھے بھونک پڑے۔ ایک کتا بھونکا، دوسرا کتا کتے کو بھونکا۔ نہیں سمجھ آئی؟ آج کل اپنے پنجاب تے ہڈیاں تے کتے لڑتے نہیں پائے۔ کتا بھونکا تو دوسرا کتا پھر، پہلا کتا چوروں کو بھونکا، دوسرا کتا کتے کو بھونکا، تو جو کہتا نا میں کتے کی بولیاں سمجھتا ہوں وہ چونکا۔ اس نے کہا کہ مارے گیا، انہاں آکھیا چکر کیے۔ اس نے کہا یہ کتا ہمیں بھونکا تھا، دوسرے کتے نے کتے کو کہا ہے کہ او بدتمیز ہوش کر، مالک ساتھ ہیں۔ نہ بھونک مالکاں نوں نہیں بھونکی دا، تے جیڑے یوٹیوب تے بھونک دے رہندے نو نبیاں ولیاں نو۔ وہ جب اس چور نے کہا نا، اس نے کہا یہ کہہ رہا ہے مالک نال نہیں، انہاں کہ چل بکواس نہ کر، آساں سارے ہم یہ ہمارے جیسے ہیں۔ چوراں نو پھر سمجھ نہیں آئی۔ انہوں نے کہا تو بکواس کر رہا ہے، ہم ایک جیسے ہیں، ہم ایک جیسے ہیں۔ انہیں آکھیا ہن منو نہ منو میرا کم دسنا سی، میں دس دیتا۔ آگے چلے، انہوں نے کہا لو خزانہ کدھر ہے؟ اس نے کہا 6 منزل یا 7ویں منزل پہ پڑا ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے بھئی تیرا کام بھی مکمل۔ تیسرے سے اب جائے گا کون؟ اس نے کہا رسا لاؤ۔ رسے پہ کنڈا مارا، ایسے جو پھینکا تو کنڈا اوپر پھنسا، منٹ میں ہو چیتے کی طرح، بلی کی طرح جیسے درخت پہ چڑھتی ایسے چڑھ گیا۔ خزانہ لوٹ لیا، لے آئے نیچے۔ اور جس وقت خزانہ لے کے تو محمود غزنوی نے کہا اب یہ لے جاؤ فلاں جگہ پہ چھپاؤ، ونڈیں گے کل، ٹائم بڑا ہو گیا ہے، بانٹیں گے کل۔ جس وقت خزانہ وہ محفوظ جگہ پہ پہنچا دیا جہاں ان کا ٹھکانہ تھا، سارے ایک دوسرے کو ایڈریس بھی، ٹیلی فون بھی، موبائل نمبر بھی دے دیا۔
मतलब है कि सारा आता पता दे दिया। महमूद गजनवी सीधा गया, उसने फौरन खड़काई टल्ली, उसने कहा आईजी को बुलाओ, डीआईजी को बुलाओ, एसपी को बुलाओ, पूरा महकमा इकट्ठा कर लिया। उसने कहा ये पत्ता फलां का है, नाम ये है, फलां जगह है, सोए हुए को उठा के ले आओ। सारे 4 के 4 पकड़े गए, पकड़ के रस्सों में जकड़े गए, उठा के जेल में डाल दिए गए। सुबह को बादशाह का लगा दरबार। बादशाह अपना असली शाही लिबास पहन के तख्त पे आके बैठ गया। अपने हकीकी मंजल और उस पे रूप में आ गया। जिस वक्त वो 4 के 4 बेचारे पकड़ के पुलिस वाले, वो पंजाब वाली पुलिस नहीं सी, ले आए। हुण ते पुलिस ते फौज च फर्क ही कोई नहीं रह गया, दोवें एक ही हो गए ने। दुआ दियो जनरल बाजवे नू, ये पता नहीं बाजरा सी के बाजवा सी। पुलिस वाले पकड़ के चोरों को ले आए। ले आके जिस वक्त सामने खड़ा कर दिया तो बेचारे डरे कांप रहे हैं कि ये फड़े गए ते मारे गए। तो हुण ओदा ते पता ही कोई नहीं, ओ गया किथे। ओ पंजवां यार सी जेड़ा साडा, ते ओ जेड़ा चौथा सी जेड़ा आखदा सी रात दे हनेरे च भी वेख लवां ते क़यामत दे हशर दे मैदान विच भी बंदे नू मैं पछाणांगा। ओदी इंज जो नजर पई, उन्हें मारी कोनी दूजे नू। वो आखण बंदे दे पुत्रा मरवाऊ है, ये जेड़े 2-4 मिनट साल लैने वो भी नहीं लैन देंदा, तू चुप कर। वो आखे ए रात आला जे, ओ डरण ते नाले मरण। हुण तुसी मैनू दसो कि बादशाह नू कोई आखे तू चोर है, मारे जाएगा कि नहीं? वो जरनल बाजवे साहब नू किसी ने चिट्ठी लिखी सी, सवाल किते सन, उन्होंने चुक के उन्होंने 5 साल वास्ते अंदर कर दिता। ये जमहूरी दौर है, वो तो बादशाही मामले सन। ओ फिर आखे हुण वो कित्थों बेचारा रुके। वो आखे मनदे नहीं तुसी, है यो रात वाला। वो जड़ा उन्हें 4 दा सरदार सी, उन्हें उन्हों मारी कोहनी। उन्हें आख्या ये ते नहीं मनदे, तैनू ते मेरा पता है कि मैं झूठ नहीं बोलता, ये ओही है। उन्हें आख्या चुप कर ते हुण मूठ ना खोली, मुंह ना बोली। उन्हें आख्या तू मन ना मन, उहो यार कलोकड़ी रात वाला, तू मन न मन, उहो यार कलोकड़ी रात वाला, अज वेस वटा के वत आया। उहो यार कलोकड़ी रात वाला, अज वेस वटा के वत आया। जब उन्होंने उसको सामने लाके खड़ा कर दिया 4 के 4, बादशाह ने सुनी उनकी पूरी दास्तान, पूरी कहानी, और आगे कहानी साबित हो गई, चोरी साबित हो गई। बादशाह ने कहा इन 4 के 4 को लटका दो फांसी पे। उन्हें आख्या ना मुरादा, तू ते आदा से ओही है, जे ओही होंदा ते साडे नाल कुछ। अब घसीट के जब ले चले कारिंदे फांसी घाट की तरफ, चलते चलते वो चौथा, उसने कहा अब मौत तो वैसे ही सामने है, अब क्यों ना मुंह से बोलूं, क्यों ना लब खोलूं। मरना तो यूं भी है, मरना यूं भी है। जब जूं ही सूली के बिल्कुल सामने गए और ऊपर तारा मसीह ने रस्सा उठा के गर्दन के सामने किया, तो उस चौथे ने देखा तख्त की तरफ और पकड़ के अपनी दाढ़ी को कहने लगा
اس پاسے والے نوں پتہ لگا کہ نہیں بھائی؟ اچھا اس سامنے بیٹھن دے فائدے زیادہ ہوندے نے، پر سامنے وہی بہ سکتا جڑا پہلے آوے۔ انہیں حضور پھڑیا اپنی داڑھی نو تے بادشاہ وال کر کے کہنے لگا وہ میری آواز نہیں نکل دی، ڈر تو سونے ہو کدوں سر ہلاؤ گے، کدوں اشارہ کرو گے، کب بولو گے ہم مر جائیں گے پھر آپ داڑھی ہلائیں گے۔ بادشاہ نے جب دیکھا مسکرایا اور مسکرا کے اس نے اشارہ جو کیا رسے کھل گئے، آزادی کے ترانے بج گئے، آواز آئی چاروں کے چار آزاد۔ کہانی چنگی سی۔ مولانا روم نے یہاں نتیجہ نکالا، فرمایا مدینے والا ہمارے رنگ روپ انسانوں کے روپ میں آیا اور چوروں نے سمجھ لیا ہمارے جیسا ہے، چوروں نے سمجھ لیا ہمارے جیسا ہے، اور ساری عمر چور یہی سمجھتے رہے کہ ہمارے جیسا ہے۔ جب کل قیامت کا دن آئے گا عدل والا عدل کی کرسی سجائے گا، مدینے والے کو اصل محمدی روپ میں لائے گا، اب سارا زمانہ پکڑا جائے گا جکڑا جائے گا، اور مدینے والا وہاں داڑھی ہلائے گا۔ حالانکہ سمجھانے والے سمجھاتے رہے اوے چورو اے او جے جیڑا اوہو یار کلوکڑی رات والا اج ویس وٹا کے وت آیا، اتو میم دا برکا پا کے تے زلف دا گھونگھٹ گھت آیا، علی حیدر شاہ اوہو یار سونا او جڑا رات نو ملے ہسی، اے دنیا بھی ایک رات ہے تے اساں سارے چوراں ورگے تے اونے موراں ورگے تے چوراں نے موراں نو چور سمجھ لیا، لو انہاں نے حاکم نو بادشاہ نو سلطان معاشر نو اپنے ورگا سمجھ لیا، لیکن راز کھل جائے گا جدوں او ہوے گا اتے انہاں نو پہن گے جتے۔ اجے بھی تسی ستے ہر نظر کانپ اٹھے گی محشر کے دن، ہر کلیجہ خوف سے دہل جائے گا، اوڑھ کر کالا کمبل وہ آ جائیں گے، میدان محشر کا نقشہ بدل جائے گا، اوڑھ کر کالا کمبل وہ آ جائیں گے، میدان محشر کا نقشہ تے آکھن گے پھر آکھن والے ہن ہو گیا کم سکھالا جے، او آ گیا کملی والا جے، ہن ہو گیا کم سکھالا جے، او آ گیا کملی والا جے، تیرے ایک اشارے کی بات ہے ہماری زندگی کا سوال ہے۔ تے چوراں نو آکھو اوے چورو تسی پچھانے یا نہیں، تسی جانے یا نہیں، لیکن جنہاں دیاں اکھاں
لکھاں جنہاں نو رب دیاں رکھاں او بندے نے لکھاں تے او آکھ دے رہے تو لکھ میم دے پردے پاپا آ تینو جانن والے جان گئے. یہ ہے مولانا روم. مسئلہ سمجھایا اور فرمایا نبی نے جو بولا تمہیں کہ آنا مثلکم تسی چوراں دی طرح پکے ہی ہو گئے ہو. توانو عقل ہی نہیں آئی کہ مور کتھے تے چور کتھے چن کتھے چکور کتھے مرید کے کتھے تے لاہور کتھے. کالا شاہ کاکو ہلیا تو لاہور نو کالا شاہ کاکو سمجھی گئی. میرا خیال ہے مسئلہ کچھ نہ کچھ پلے. بادشاہوں کو چور نہ سمجھا کر، اگر وہ کہہ بھی دیں کہ میں تمہارے جیسا ہوں پھر بھی اپنے جیسا نہ سمجھا کر. اگر وہ کہہ دیں ایک بات جی انہوں نے جو کہا آنا بشرن، بڑی عجیب بات آ گئی سمجھیں ذرا. انہوں نے جو کہا تو ہم پھر کیوں نہ کہیں؟ یہی دلیل ہے نا. انہوں نے جو کہا تو پھر بادشاہ ہو نا بادشاہ، اس کے سامنے میرے جیسے غریب فقیر جھاڑو دینے والے ریڑی والے دکانوں والے تاجر سب آ جائیں بیٹھے ہوں سامنے، اور وہ بادشاہ سامنے آ کے کہے میں آپ سب کا خادم ہوں، میں آپ کا نوکر ہوں. او دے منہ چو اے لفظ سونے لگ رہے ہیں، جچ رہے نے اے لفظ او دے منہ چو تے سمجھن والے آکھن گے اے ساڈا خادم ہے نہیں لیکن اے دی وڈیائی ہے. اے دی اجے بھی تانوں سمجھ نہیں آئی. او تانوں تہاڈا مرشد بلاوے استاد بلاوے پیر بلاوے تے تہاڈے واسطے 7 کھانے پکاوے تے تانوں آکھے اے دال ساگ حاضر ہے، پکے بٹیرے پین پکے تیتر پکے مرغابیاں پکا حلوہ شریف لیکن او آکھے اے بس غریب ماں دال ساگ حاضر ہے تو تسی کی آکھو گے؟ تسی آکھو گے اے او دی عاجزی ہے، او دی انکساری ہے، او دے منہ وچوں اے گل پھبدی پئی ہے. تے جے تسی تے ساڑے وچوں کوئی کھلو کے بادشاہ نو آکھے تو ساڑا نوکر ہے، انشاءاللہ نہ آر نہ پار اتھے ہی غار کرے گا کوئی برداشت. پکڑ کے ہر کارے اٹھا کے ماریں گے، کہیں گے نکالو اس کی زبان گدی سے. بادشاہ کو کہتا ہے تو ہمارا نوکر ہے تو وہ پیٹتا رہے. انہیں جو آکھے اسی میں تو اڈا نوکر ہاں، وہ آکھن گے گندیا دماغ دیا ایمیں اوت گتوتیاں واہ نہیں. واہ پیر وارث شاہ واہ. وارث شاہ کہتے ہیں ایویں اوت گتوتیاں واہ نہیں کچھ ٹھاک زبان نو گندے آوے. یہ ہے پرانی پنجابی تے توانوں سمجھ نہیں ہوندی، یہ تواڈی خرابی. ایویں اوت گتوتیاں واہ نہیں، انہیں پنجابی دے لفظ بھی یاد کر دے جانا. ایویں اوت گتوتیاں واہ نہیں کچھ ٹھاک زبان نو گندے آوے. تیریاں کھرویاں چھلتراں صاف ہو سن جدوں چاڑھ کھراد تے رندے آوے. ہاں تیریاں کھرویاں چھلتراں. ہاں
تسی کی سمجھتے ہو میں مستریاں نال رہ گیا یا میرا چھنیوٹ دے نال تعلق ہے؟ ایویں کھرویاں چھلتراں صاف ہو سن جدوں چاڑھ کھراد تے رندے آوے تے دن قیام تے چھڑاو سی کون تینوں میاں وار سا رب دیا بندے آوے سبحان اللہ ہون تے ملک جی 10 روپے بن دے سن تو سن نیرے نعرہ تکبیر تے میں نے تنخواہ دیتا ہے سبحان اللہ او مولوی صاحب نو کتے سی کیتی دعوت مولانا صاحب نو کسے کیتی دعوت تے انہاں آکھیا تسی ساڑے کول آؤ محلہ صدیق پورے تے تانوں خوش کران گے او ایک پاسے دا کرایہ جیب وچ پا کے ٹر پئے تے جدوں آئے تے مارے نعرے داتا نگر آلے ہیں نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر تے او جے روٹی کھاون تے او آکھن نعرہ تکبیر تے لے چلے مسیح تے آکھن نعرہ تکبیر انہاں کیتی تقریر تے انہاں کا نعرہ تکبیر انہاں مکائی تقریر تے آکھن نعرہ تکبیر تے انہاں کھائے ٹرن لگے تے نعرہ تکبیر تے پچایا جدو بدامی باغ اڈے تے نعرہ تکبیر ہن مولوی غلام عبدالقدیر او آکھے اگے دا کرایہ میرے کول کوئی نہیں اے نعریاں تے زور لائی کھلوتے انہاں آکھیا شاید انہاں دا پروگرام ہے کہ بس تے بٹھاواں گے تے ادب نال پیش کران گے تے او چڑے بیچارے مولانا صاحب بس تے پچھو ماریا نعرہ تکبیر انہاں کے شاید بٹھان گے تے پھر کچھ کرم فرمان گے او مولوی صاحب بیچارے بہ گئے انہاں پھر آکھیا نعرہ تکبیر انہاں آکھیا شاید ٹردی بس تے کچھ کرم کرن گے بس ٹر پئی تے داتا نگر آلے آکھیا نعرہ تکبیر تے بس پھر ٹر پئی تے آ گئے کنڈکٹر صاحب انہاں آکھیا مولوی جی کرایہ کڈو مولانا صاحب کرایہ کڈو اگو مولانا صاحب پھر آکھیا نعرہ تکبیر بڑ صاحب پھر آکھیا مولانا صاحب نعرہ تکبیر تے اے کسے دے پیو نو معاف نہیں کر دے کنڈکٹر انہیں آکھیا اے جڑے مسیت والے کم مسیت وچ کریں سانو پیسے کڈ انہیں آکھیا پترا اج تینوں اوہی دیواں گے جیڑا سانو داتا نگر والے نہیں دتا سی کتے توانو تکلیف نہ ہوئے میں ویسے توانو ایک سبحان اللہ اللہ اکبر بڑے تھکے ترٹے تسی لوگ آندے ہو آج کل سردی بھی بڑی ہے تے میں آکھیا مولانا روم نے حکایتاں جو سنائیاں تے انہوں نے آج پتہ چلا کہ بادشاہ مصر نے مطلب کیا سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ تو سمجھے انہوں کا نا آنا بشرم تو حضور نے ابو جہل کو کہا تھا کہ آنا بشرم مثلکم نبی کے منہ سے یہ لفظ جچے اوے بادشاہ کہتا جائے اس کے منہ سے جچ رہا ہے لیکن کوئی ہماتڑ اٹھ کے اس کو کہے تو اس کا سر جائے گا نبی اگر کہے نا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین مولا میں بڑا ظالم ہوں ربنا ظلمنا انفسنا یہ نبی کی دعا ہے نا حضرت آدم نے کہا جی انشاءاللہ جی اللہ اکبر نبی نے کہا ربنا ظلمنا انفسنا
حضرت آدم نے کہا مولا ہم نے اپنے آپ پہ بڑا ہی ظلم کیا، ربنا ظلمنا انفسنا ان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، مولا ہم خسارے والوں میں سے، ایک نبی نے کہا ہم ظالموں میں سے ہیں۔ نبی اگر اپنے آپ کو یہ کہے اللہ کے آگے وہ عاجزی کر رہا ہے، جچ رہا ہے۔ اگر کوئی امتی کہہ دے نبی ظالم ہے، وہ وہیں سے اسلام سے فارغ ہو جائے۔ اس لیے بادشاہ کہے میں تم جیسا، یہ اس کی عاجزی ہے، اس کی عاجزی ہے۔ اگر بادشاہ آپ کو اپنے تاج محل میں بلائے اور آپ کے لیے پلنگ بچھا کے کہے اے جھونپڑی جناب دے واسطے ہے، کی آکھے اے جھونپڑی اے فقیرانہ جگہ تواڈے واسطے، تے کتھے تاج محل تے کتھے جھونپڑی؟ یہ اس کو کہتے ہیں عاجزی کرنا، انکساری کرنا، اپنے آپ کو چھوٹا بنانا۔ بڑا ہو کے بندہ اگر چھوٹا بنے یہ حسن ہے، یہ کیا ہے؟ حسن ہے۔ اسی لیے حضرت شیخ سعدی فرماتے تواضع ز گردن فرازاں نکوست، تواضع ز گردن فرازاں نکوست، گداگر تواضع کند خوئے اوست۔ واہ، کہتے ہیں اگر وڈا آدمی جنہوں اللہ عزت دے وے، وڈا ہوئے، معاشرے والے جنہوں وڈا سمجھن، شان والا سمجھن، او سر جھکاوے، ہاتھ انج کرے، فرمایا اے سونا لگ رہا ہے۔ تے جیڑا بھکاری بھیک پہ منگدا ہے چوک دے اتے، او اتے سر نہیں، پورے دا پورا ہی تھلے ڈگ جاوے۔ اساں بھکاریاں تے مدینے آلا شہنشاہ ہے۔ اللہ دے جڑے دوست نے وہ بادشاہ نے، وہ اگر کوئی عاجزی دا لفظ آکھن تے انہاں دے منہ وچوں پھبدا ہے، ساڈے منہ وچوں پھبدا نہیں۔ او ساڈے نال بہ جاون انہاں دا کرم میں، لیکن اے نہ آکھیں میں بھی خاکسار یہ بھی خاکسار، میں زمین پہ دھکے کھا رہا ہوں وہ عرش پہ ٹہل رہا ہے۔ ہمارے لاہور کے ایک بزرگ تھے حضرت اعظم چشتی، وہ کہتے ہیں ویکھن نو ساڈے ورگا، ویکھن نو ساڈے ورگا، پر اسی کتھے اس مل دے، پتھر لال دے بھا نہیں وک دے، تے پھول کنڈیاں نال نہ تل دے۔ لال بھی پتھر ہے، پتھر بھی پتھر ہے، لیکن پتھر اور شے ہے، لال اور شے ہے۔ گلاب اور کنڈا دوویں ایک کوئی اماں، ایک کوئی زمین، ایک کوئی ٹہنی، نہیں سمجھ آ رہی؟ ایک ہی زمین، ایک ہی پانی پیا، ایک ہی بوٹا تھا، ایک ہی ٹہنی پہ لگے، ایک کنڈا ہے دوجا گلاب ہے۔ یاد رکھو اب کانٹا کہے گلاب میاں تو تے میں ایک، تیری میری قیمت ایک، جتھے تو اتھے میں، اب کٹھیاں جانا ہے، نہیں سمجھ آئی؟ اب مجھے بتائیں کانٹا اور جواب، گلاب کہے میں گلاب، میری پنکھڑیاں، میری نزاکت دیکھ، وہ کہے نہیں نہیں، ہم پیدا بھی اکٹھے ہوئے ہیں، ہماری جڑ بھی ایک ہے، ہم نے زمین بھی ایک ہے، ہماری جڑ بھی ایک ہے، ہماری ٹہنی بھی ایک ہے، ہم کٹھے ہیں، لہذا ہم بالکل برابر برابر تلیں گے۔ تو عقل والا کہے گا اوے تو خار کہاں وہ گلنار کہاں، اے تو کوئلہ کہاں وہ لال کہاں، اے تو کتھے مولویا تو کتھے تے آمنہ دا لال کہاں۔
ویکھن نوں او ساڈے ورگا پر اسی کتے اس مل دے تے پتھر لال دے با نہیں وک دے تے پھل کنڈیاں نال نہ تل دے تے جو کچھ راز ماشاءاللہ جو کچھ راز حضور تے کھلے او ہر ایک تے نہیں کھل دے آدم اور شام تے ٹردا آدم اور شام تے ٹردا اساں گلیاں دے وچ رل دے اللہ یہ نتیجہ مولانا روم نے بڑا لمبا لکھا ہے، میں اس کو آگے کسی جمعے کے لیے چھوڑ رہا ہوں۔ مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک دن موسیٰ علیہ السلام کی اور اللہ کی ملاقات ہوئی اور بات ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے بڑیاں گلاں پوچھیاں تے ایک گل اے بھی پوچھی، انہیں آکھیا ربا تیری سمجھ نہیں آندی اے جے مٹانا ہوندہ ہے تے پھر بناندہ کیوں ہے؟ ربا ہن ویکھو مولانا روم دا دماغ ویکھو تے سمجھان دا طریقہ۔ مولا اگر مارنا ہی ہوتا ہے اٹھا کے قبر میں ڈلوا دیتا ہے، پھر ہڈیاں نہیں ملتی ہماری، یہی کرنا تھا تو پھر فنا کرنا ہوتا ہے تو پھر تو بناتا کیوں ہے؟ ان تقریر کرنی پہندی تے اللہ نے لمبی تقریر فرما دینی سی۔ اللہ نے آکھیا موسیٰ ایک گل بعد وچ کرانگے، تے پھر میں مسئلہ تے سمجھانا تینوں، اے گندم دا دانا چک تے جا انہوں ذرا ورتا، انہوں مطلب زمین سٹ تے پھر تن جواب دے وانگے۔ موسیٰ علیہ السلام لیا دانا تے سیدھا اپنے گھر آنا، اتھے آ کے او زمین نو کھو دیا کرو دیا حل چلایا وچ دانا پایا تے دانے نے سیر اٹھایا تے بچوں کی نکل آیا، وہ کمپل جی نکل آئی، پھر انہوں نے انہوں ہور پانی لایا، ہور اتھے ود آئی تے بڑی سونی لگن لگ پئی، ہون انہوں سٹا لگ پیا تے پھر ہور سونا لگا تے اتو پہ گئی دھوپ تے سٹا گیا سوک، جدوں سکا تے موسیٰ علیہ السلام آکھیا ہون تے ٹھیک نہیں لگ رہا کام، انہاں آکھیا اے جے انج چھڑ دیتا ہی نہیں تھے برباد ہو جانا ہے، انہوں نے انہوں کپڑا شروع کر دیتا، کپڑ کے وڑ دیتا، وڑ کے سٹا پٹیا، سٹا پٹ کے اتو انہوں گاہ لایا، گاہ لا کے او دے جڑے بھوسا الگ فرمایا، دانا الگ فرمایا، بھوسا بیچارہ رول گیا، نہیں سمجھ آئی، بوشوں رول گیا۔ اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ تینوں دانا دیتا سی او دا کی حشر کیتا ہی، انہیں آکھا میں زمین چھٹیا سی، او گیا سی، او پھر وڈا ہویا سی، او پھر ساوا ہویا سی، بڑا سونا لگا سی، تے پھر او جوان ہویا سی، پھر او پک گیا سی، تے پھر کی کیتا ہی؟ انہیں آکھا میں وڈ دیتا ہے، انہیں آکھا کیوں وڈیا سی؟ جے وڈنا ہی سی پھر تو انہوں گڑیا کیوں؟ واہ جی واہ، جے وڈنا ہی سی پھر گڑیا کیوں سی؟ انہیں آکھا ربا تو دانا ہے تینوں پتہ ہے کہ پاک جو گیا ہے تے وڈنا ضروری سی، انہیں آکھا وڈی تے پھر رگڑا کیوں ہی؟ انہیں آکھا ربا اے دانے ہور شے نے بھوسا ہور شے، انہوں الگ کرنا ضروری سی، ورنہ بھوسے تے دانے دا اے ملاپ نہیں بندا اس منزل دے اتے۔ فرمایا ہون سمجھ آئی ہو اسی کیوں بیج دیاں، کیوں گڑ دیاں، کیوں کٹ دیاں۔ کنہ اوکھا مسئلہ منٹ دے وچ سمجھا دیتا،
خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، پہلے زندگی دیتا ہے پھر موت دیتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے یہی پوچھا تھا اگر مارنا ہی ہے پھر زندگی کیوں دیتا ہے؟ فرمایا بس یہی سلسلہ ہے جو تو نے کیا وہی میں نے کیا ہے۔ اس نے پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا پھر تو ایک ہی پھر کام رکھنا، نبی ایک پاسے ولی ایک پاسے تے ساڑے ورکے اے چکر کیے۔ فرمایا تو بھوسا الگ کر دیتے ہی دانے الگ کر دیتے نہیں، دانے انو گھر لے گیا تے بھوسا شدہ اتھے ہی رلدا رہا ہے۔ اے جڑے نکمے نے اے بھوسے ورگے نے تے جڑے دانے نے اے دانے نے۔ واہ رومی واہ، ایویں نہیں میں اتنا کرایہ بھر کے مولانا جلال الدین رومی نو ملن گیا، سبحان اللہ۔ تے تسی سمجھ دو سارے کام ہی سکھے نے۔ وہ ایک کتاب میں لئی سی پتہ نہیں کنی کوئی 25-30 سال پہلے، جدوں حضرت ویسے کرنی دا میں واقعہ بیان کرنا سی تے کوئی کتاب مستند نہیں مل رہی سی۔ اس ویلے وہ کتاب میں لئی تے مینوں لبی او سمنگل ہو کے آئی کوئٹے، اتھوں لبی 35,000 دی۔ او میں تے اگلے دن گیا ایتھے داتا صاحب تے میں کہ اس کتاب دا پتہ کراں، اور کتاباں دی لوڑ سی، مسئلہ سی بڑا، تو او دا میں پتہ کیتا، انہیں آکھا 1.5 لاکھ ایتھے رکھ۔ کنا 1.5 لاکھ روپے دی کتاب جیڑی پہلے 35,000 دی میں لئی ہون کنے دیئے؟ 1.5 لاکھ دی کتاب رات نو پڑھی دیئے تے پھر تانوں سویرے سنائی دیئے۔ اے تسی کی سمجھ دے بس میں ایویں تو بہ کے میں تانوں کہانیاں سنا دینا۔ راتاں نو دن بنانا پیندا ہے تے اے خون نو ارک دی طرح نچوڑنا پیندا ہے، تاں جا کے اے تھوڑے جے ارک دے قطرے اے نکل دے نے، سبحان اللہ۔ تے اسے واسطے جڑے ایک ساڑے مفتی صاحب نے وہ آدھے نے جڑے تسی رات نو وڈیاں محفلاں کرا کے 6-6 لاکھ پار کر چھڑ دیو، کسے مدرسے تے لاؤ، کسے مسجد تے لاؤ، کسے عالم نو کتاب ہی لے دیو کہ جدوں تی کرو کتاب پڑھیں دی رہ گئی ادوں تی کر تو انو ثواب۔ تے میری بھی تو انو دعوت ہے، اگر کسے نو شوق ہوئے کوئی کتاب لے کے دین دا تے لکھوا میرے گل لینا تے لے۔ داتا صاحب دے بازارے جو لبدیاں نے تے سستیاں کو نہیں لبدیاں، اور کتابہ نے جنی ہے، ایک کتاب میں پتہ کی تھی جے دے وچ پچھلے بزرگان دے مستند واقعات نے، او دا نا ہے سیر اعلام النبلا، 68,000 روپے دی۔ او دی ہمیں 3 کوالٹیاں انہیں کہ وڈی کوالٹی لگو تے اور مہنگی کیوں جی؟ گھنٹوں میں تیار منٹوں میں صاف۔ اما ساری رات لان دیئے تے سویرے آپا ناشتے دے وچ اٹھ کے پایاں نو انج مکایا، ہڈیاں اتھے تے پایا، اتھے تے گیا، اتھے تے آیا، اتھے۔ مولا مٹانا ہوتا ہے تو پھر مولا نے جواب دیا کہ نہیں دیا؟ ہائے اسرائیل علیہ السلام دی ڈیوٹی کیوں لگی بندیاں نو مارن دے اتے؟ مولانا روم فرما دینے جدوں رب نے مخلوق نو بنایا تے اس انسان نو بناون تو پہلے ایک ایک فرشتے نو مٹی دے اتے روانہ فرمایا تے اسرافیل بھی آیا تے مٹی نے شور پایا، انہیں آکھیا واسطہ ہی خدا دا مینو نہ چک، اے میرے وچوں انسان خدا بنائے گا، پھر اے نافرمانی وچ آئے گا، پھر مینو آگ وچ جلائے گا، اے کرتوت او دے سڑ جاواں گی، میں تینو واسطہ ہی رب دا ٹل جا۔ اسرافیل آکھیا رب دا واسطہ ہے تے پھر میں اے پہ جانا۔ پھر اللہ نے میکائیل بھیجیا، پھر اسرافیل بھیجیا، پھر حضرت جبریل، سارے فرشتے آن دے رہے تے مٹی واسطے پاندی رہی تے وہ واپس
جان دے رہے تے جیڑے ویلے حضرت اسرائیل دی واری آئی رب نے فرمایا اسرائیل تو جا، سارے خالی آ گئے۔ تو جب زمین نے شور مچایا، مٹی نے شور مچایا، مہربانی کر تجھے اللہ کا واسطہ، اسرائیل نے کہا جس کا واسطہ دے رہی ہے اسی کا آرڈر ہے، جس کا واسطہ دے رہی ہے اسی کا حکم ہے، لہذا مہربانی فرما ترلے نہ پاتے میرے نالا۔ مٹی کو اٹھایا، اللہ نے آدم بنایا، لیکن حضرت اسرائیل جب پہنچے رب کے حضور بولا رب غفور تو نے ٹھیک کیا مولا، لیکن میں نے ٹھیک تو کیا، آگے فرمایا اب کیونکہ تو اسے لایا ہے تو اب اس کو مارنے کا بھی ذمہ ہم نے تیرے ذمے پایا ہے۔ مولا مہربانی فرما، یہ مجھے بد دعائیں دیں گے، مجھے بد دعائیں دیں گے، مجھے گالیاں دیں گے، اسرائیل مار چھڑیا، اسرائیل پتر مار گیا، بھائی مار گیا، یا اللہ میرے اوپر طرز فرما۔ فرمایا تو فکر نہ کر، تو فکر نہ کر، تو فکر نہ کر، ہم ایسے اسباب اور بہانے بنائیں گے تیرا نام بھی کسی کے ہونٹوں پہ نہیں آئے گا، تیرا نام بھی ہم ایسے اسباب بنائیں گے تیرا ذکر بھی نہیں آئے گا، تیرا کوئی کہے گا یہ کینسر سے مر گیا ہے، کوئی کہے گا تپ دق سے مر گیا ہے، کوئی کہے گا ایکسیڈنٹ میں مر گیا ہے، تیرا نا ہی کسے نہیں لینا۔ مولا کچھ ہوں گے جو اسباب سے نظر اٹھا کر، بڑا باریک مسئلہ ہے یہ، عقل والے جو روشن عقل والے سمجھیں، کہا مولا کچھ ایسے ہوں گے جو اسباب پہ نظر نہیں رکھیں گے، سبب پہ نظر نہیں رکھیں گے، اوپر نظر اٹھائیں گے۔ فرمایا اگر سبب پہ نظر نہیں رکھیں گے تو پھر سیدھی نظر مجھ پہ آئے گی، اور جب انہیں یہ پتا چلے گا کہ یہ موت دی ہے رب نے تو ان کے لیے موت نہیں لگے گی، وہ کہیں گے یہ درد تم نے دیا ہے تو کوئی بات نہیں، وہ کہیں گے یہ درد تم نے دیا ہے تو کوئی بات نہیں، یہی وفا کا صلہ ہے۔ اگر موت ربا تو دیتا ہے تو اس موت کے اوپر قربان، کیونکہ دینے والا ہے رحمان، تیرے ہتھے نال عقیدت ہے بھمیں زہر پلا اساں پیوے سوں۔ یہ فلسفہ ٹھہرا، حضرت اسرائیل علیہ السلام کو اللہ نے ذمے لگایا۔ اسرائیل نے کہا مولا مجھے گالیاں دیں گے، میرا نام لگائیں گے، بد دعائیں دیں گے۔ مالک نے بولا، فرمایا ایسے اسباب فراہم کر دوں گا، نہ کوئی تیرا نام لے گا نہ بیچ میں تیرا نام آئے گا۔ اللہ اکبر، آج تک وہی سچائی ہے، وہی بات لبوں پہ آئی ہے۔ ہم یہی کہتے ہیں فلاں بندے کو پیٹ میں درد اٹھا، اچانک وہ درد بگڑا، بندہ فوت ہو گیا، بندہ دنیا سے چل بسا، فلاں بندے کو فلاں بندے نے قتل کر ڈالا۔ اسباب ایسے بنتے گئے کہ نہ اسرائیل کا نام آیا، اور کچھ تھے جنہوں نے سبب سے نظر کو اٹھایا تو سامنے مولا آیا۔ جب مولا آیا انہوں نے بلال کی طرح نعرہ لگایا، واہ تربا، اگر اس کو موت کہتے ہیں یار اب تو بار بار آئے، جس موت کے پردے میں سامنے پروردگار آئے۔ مولانا روم رحمت اللہ علیہ ایک سبق دیتے ہیں، کہتے ہیں بندے کو اپنی اوقات نہیں بھولنی چاہیے، بندے کو اپنی اوقات، اپنی حقیقت نہیں بھولنی چاہیے، اپنی بنیاد
نہیں بھولنی چاہیے۔ اب اس مسئلے کو سمجھانے کے لیے ایک حکایت لکھی، فرماتے ہیں بادشاہ محمود غزنوی کے بے شمار وزیر تھے، ایک وزیر کا نام تھا ایاز، ایاز اس کا وہ وزیر تھا جو بادشاہ کی آنکھ کا تارا وزیر تھا، بادشاہ کو سب سے پیارا وزیر تھا، اور اتنا پیارا تھا بادشاہ کہا کرتا تھا 30 وزیر میرے ہیچ ہیں، 30 کے اوپر میرا ایک وزیر غالب ہے جس کا نام ایاز ہے۔ حضرت علامہ اقبال نے کئی جگہ پہ ان کی مثالیں دی ہیں، نہ غزنوی میں وہ تڑپ رہی نہ وہ خم ہے زلف ایاز میں۔ وہ ایاز وزیر تھا محمود غزنوی کا، لیکن ایاز سارا دن وزارت کی کرسی پہ بتاتا، بادشاہ کے معاملات میں مشورے دیتا، مسئلے حل کرواتا۔ جب بادشاہ سو جاتا، سارا جہان سو جاتا، وہ ایاز جو وزیر تھا محمود غزنوی کا، وہ چپ کے سر چھپاتا، لوگوں سے چھپ کے ایک خاص جگہ پہ آتا، وہاں گھنٹہ آدھا گھنٹہ لگاتا، اس کا ایک خاص کمرہ تھا، پھر اس کو تالا لگاتا، پھر واپس اپنے بادشاہ کی سرائے میں دیوان خاص میں آ جاتا۔ وزیروں نے شور مچایا، لوگوں کو ساتھ ملایا، لوگوں نے جلوس نکال دیا، انہوں نے کہا یہ جو وزیر ہے یہ بادشاہ کو لوٹ کے اس نے اپنا خزانہ الگ سے بنا لیا ہے، اس نے سونا چاندی بادشاہ کو لوٹ کے اس نے الگ سے خزانہ بھر لیا ہے، اس لیے روزانہ چھپ کے یہ جاتا ہے، جا کے تکتا ہے کہ کہیں لوٹ تو نہیں گیا، کہیں آیا تو نہیں، کوئی گیا تو نہیں۔ بادشاہ کے کان بھر دیے گئے، بادشاہ کو یقین تو نہ تھا، لیکن اس نے لوگوں کو یقین دہانی کے لیے کہا کس کو زیادہ شک ہے؟ وزیر خزانہ نے کہا مجھے بھی شک ہے، وزیر داخلہ نے کہا مجھے زیادہ شک ہے، سبحان اللہ۔ وزیر اطلاعات نے کہا مینوں تے شک ہے ہی ہے۔ وہ 5-6 جو ٹاپ کلاس تھے، جو زیادہ جلتے سڑتے کڑتے مرتے تھے، انہوں نے کہا ہمیں تو پک ہے کہ یہ لوٹ لاٹ کے لے گیا ہے خزانہ، اس کو ہر روز دیکھنے جاتا ہے۔ اس نے کہا کہ آج دن کے وقت وزیر ایاز میرے پاس ہوگا، میں تمہیں اجازت دیتا ہوں چپ کے میری پولیس میری فوج کے فلاں معتمد علیہ لوگ لے کے جا کے اس کے اس اپنا حجرے کے تالے توڑ دو، جتنی خزانہ ہے سارا اٹھا کے میرے پاس لے آؤ۔ بڑے خوش ہوئے، نیب بھی نال ٹور پئی۔ ایک کیڑی کڑی دا نا ہے؟ ایک ہور لڑکی ہے FIA، یہ بھی ایک بی بی ہے، ایک اونے کیڑے پتہ نہیں محلے دیئے، وہ بھی نال ٹور پئی۔ اے سارے دے سارے پہنچے بڑے خوش کہ آج وزیر ایاز دا تیا پانچا ایک ہو جائے گا۔ جس وقت تالا توڑا، اندر گھسے، اندر پرانی پوٹلی پڑی تھی، پرانی پوٹلی، پرانی چادر میں کھیس جیسی پرانی چادر، اس میں ایک پرانا جوتا، پھٹا ہوا قمیص، پھٹی ہوئی دھوتی، پھٹے ہوئے قمیص، پھٹا ہوا جوتا، ایک رومالی وہ بھی پھٹی ہوئی۔ اب حیران رہ گئے کہ ہم خزانہ سمجھے، یہاں جوتا ہے وہ بھی پھٹا ہوا، قمیض ہے وہ بھی پھٹا ہوا، دھوتی ہے وہ بھی پھٹی ہوئی، منہ بسور کے چہرے اترے ہوئے بادشاہ کے پاس آ گئے۔ بادشاہ نے کہا لاؤ لال، لاؤ نیلم، لاؤ پکھراج، لاؤ ہیرے، سارے ہی بے پیرے۔ وہ آکھو وزیر داخلہ بول، سرکار ککھ نہیں لبا۔ ہاں مینڈک تو بول، انہیں آکھا ککھ نہیں لبا۔ اور تو شور کرتا سے، سرکار ککھ نہیں لبا۔ وہ کچھ لبا بھی ہے، وہ پوٹلی کتھو بھی کھامن۔ وہ جڑے افسر صاحب سن انہیں آکھیا سرکار کمبدیاں
یہ پرانی جی جتی ہے، یہ پھٹیا ہویا چولا ہے، یہ پھٹی ہوئی دھوتی ہے، یہ اتھو خزانہ لبا۔ بادشاہ کی آنکھوں میں ہلکے سے آنسو، وزیر ایاز کو بلایا، کہا ہر روز تو کیوں اس کمرے اور حجرے میں جاتا تھا؟ تیرے اوپر شک کی تلواریں چلیں، شک کے نیزے چل گئے، تیرے خلاف اتنا بڑا طوفان اٹھا اور نکلا کھودا پہاڑ، نکلا چوہا کتھے چوئی کے، یہ نکلا خزانہ۔ ایاز نے سر جھکایا، ادب سے کہا سرکار یہ جوتی ہے میری، آپ سے پہلے آپ نے جب تک نوازا نہ تھا یہ اوقات تھی، یہ میری حیثیت تھی، میری اصلیت یہ پھٹی ہوئی دھوتی، کٹی ہوئی قمیص، یہ جوتا پرانا، یہ رومالی جو لپیٹتا تھا، یہ میری کل کائنات تھی۔ آپ نے کرم کمایا، اس بندے کو جو پھٹی دھوتی والا، کٹی جوتی والا، آپ نے یہاں پر پہنچایا۔ کہا پھر روز کیوں جاتا ہے؟ ہر رات کیوں جاتا ہے؟ کہا ہر رات اس لیے جاتا ہوں، ہر رات اپنی اصلیت کو دیکھتا ہوں کہ اس بادشاہ کا شکر گزار رہنا کہ تو تھا یہاں والا، اس نے بنا دیا ہے وہاں والا۔ واہ بھی کہانیاں میں تیرے نام ہی اتوں، نہیں تے کون کمینی نو جاندہ سی، میرے گل پٹا تیرے نام والا، تیرے نام نو جگ سناندہ سی، تیرا نام لے کے لنگ پار ویساں مینو آسرا تیری شان دا سی، لگا جو بھاگ کمینی نو حیدر سارا فیض، تیری دوستی سے پہلے مجھے کون جانتا تھا، تیرے عشق نے بنایا میری زندگی فسانہ۔ بادشاہ آپ نوازش نہ فرماتے، میں ہر رات اپنی اوقات اپنے آپ کو یاد دلاتا ہوں، ایاز تیری یہ اوقات ہے، تیری یہ حقیقت ہے، یہ اصلیت ہے، یہ تیری بنیاد ہے، اپنی بنیاد کو کبھی نہ بھولنا، اپنی اصلیت کو کبھی نہ بھولنا۔ کہا وجہ، کہا اس کا سبب یہ ہوتا ہے کہ جب ہر رات میں اپنا ماضی دیکھ کے آتا ہوں، آپ کے لیے میرے شکر کے جذبات سمندر کی طرح ٹھاٹھے مارتے ہیں۔ مولانا جلال الدین رومی یہ واقعہ لکھ کے فرماتے ہیں، اوے بندیا ہر رات کو اٹھ کے اپنے آپ پہ غور کیا کر، تو تھا کیا، رب نے بنا کیا دیا۔ جب بھی سویا کر تھوڑی دیر، کبھی تو رویا کر، کبھی اپنے ماضی میں کھویا کر کہ میرا کل ایک اس بات پہ غور کیا کر، میں پانی کی مہین بوند تھا، آج میں اشرف المخلوقات انسان ہوں۔ کل یہ تھا کہ میرے پاس ٹوٹی سائیکل نہ تھی، آج میرے پاس ایک موٹر سائیکل ہے۔ کل یہ تھا کہ میں دھکے کھاتا تھا، جھونپڑا نہ تھا، آج ایک کمرے کا میرے پاس مکان ہے، ایک کرائے کی صحیح میرے پاس دکان ہے، ایک میرے پاس روزی کے لیے ریڑی ہے، ایک میرے پاس چھابڑی ہے، بیٹھ کے روٹی کما لیتا ہوں پھر کھاتا ہوں۔ فرمایا اپنی اصلیت کو ہر رات اگر یاد کرے گا، اپنے دل کی دنیا آباد کرے گا، روز رب تجھے شاد
مولانا روم کے مسئلے جاری ہیں انشاءاللہ. میں نے پہلے وعدہ کیا ہے ہم حضرت رومی کے بعد حضرت صادق کی باتیں کریں گے. ابھی ہم نماز جمعہ پڑھیں گے. آج تھوڑا سا نماز جمعہ کے بعد جلدی ہے. ایک ہمارے بہت پیارے دوست فوت ہو گئے ہیں, ان کا جنازہ ہے اور ہے بھی ذرا دور. نماز جمعہ پڑھنا ہے, درود و سلام پڑھنا ہے اور ہم نے چلے جانا ہے, تاکہ ایک دوسرے کو آپ مل لیجئے گا, لیکن دعا کے بعد فوراً روانگی. اللہ تعالیٰ آپ کا آنا قبول فرمائے.